बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रिजवान सरवर। नाज़रीन, पाक भारत कशीदगी चूँकि बॉर्डर्स पर बढ़ती जा रही है और आए दिन जो हम देख रहे हैं सूरत हाल, अगर ये सूरत हाल बढ़ गई और ये कशीदगी बढ़ गई तो रियल स्टेट सेक्टर पर, चूँकि पूरे मुल्क के तमाम तरह ऑर्गेनाइजेशंस पर असरात होते हैं, इकॉनमी पर असरात होते हैं, मगर रियल स्टेट सेक्टर के हवाले से ख़ास तौर पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि खुदा न खास्ता अगर ये सूरत हाल ख़राब होती है तो इसके क्या असरात होंगे। और इसकी के साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम इस टॉपिक को भी कवर करेंगे, जो रियल स्टेट एसोसिएशंस बनती हैं इनका क्या किरदार होता है। ये अपने जो कि डिफरेंट टाउन्स में भी ये एसोसिएशंस बनती हैं, सूबे लेवल पे भी ये एसोसिएशंस बनती हैं, शहरों में भी एसोसिएशंस बनती हैं। ये क्या बेहतरी क्या कर सकते हैं और अब तक क्या बेहतरी कर चुके हैं, क्या किरदार है रियल स्टेट सेक्टर को के लिए, क्या खिदमात हैं। इस पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में जो आज मेहमानों ने ज्वाइन किया है उनका तारुफ करवाता जाऊँ। मुझे लाहौर स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है शफकत बंदेशा साहब ने, जो कि साबिक सदर ऑल पंजाब रियल्टर्स एसोसिएशन है, आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और इन्हीं के साथ साथ तबस्सुम बुखारी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, जो कि सरपरस्ते आला इकबाल टाउन रियल्टर्स एसोसिएशन है, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और मुझे लिंक से ज्वाइन किया है अहमद अवैस थानवी साहब ने, जो कि चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जनूबी रीजन है, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शफकत बंदेशा साहब, आपके जाने पहले आऊँगा, क्या कहेंगे इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं कशीदगी की पाक भारत के दरमियान, और ये जंग होती है या नहीं ये तो बात की बात है, मगर जो करंट सूरत हाल है ये टेंशन क्रिएट है बॉर्डर्स पर भी, और हर आम आदमी के जहन में यकीनन खदशात भी हैं कि अगर जंग हो गई तो क्या होगा। किस तरह से सिचुएशन को देख रहे हैं कि अगर जंग हो गई तो रियल स्टेट सेक्टर को चले ले लें, तो क्या देखते हैं इसके क्या असरात होंगे हमारे रियल स्टेट सेक्टर पर? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो द न्यूज़ का कि भाई सबसे पहली बात है कि जंग तो एक शख्सी पॉलिसी पे है, जंग होनी नहीं है। ये तो दोनों कंट्रीज़ के जो एटम है, तो एटम आम हालात में चला नहीं करते। सही रही हमारी प्रॉपर्टी सेक्टर की बात, तो वो कोई मेरे ख्याल 12-13 साल से, तो मैं सागडार के दौर में भी मैंने बड़ी फ़ाइट की थी FBR में। उस वक़्त भी हम एहतजाज करके तो अपने राइट्स ले लिया करते थे। इस वक्त भी अगर एहतजाज अच्छा हो तो ये शख्सी पॉलिसी जो गवर्नमेंट आती है, बल्कि नहीं, एहतजाज वैसे भी बेहतरी के लिए हो तो अच्छा है, मगर ये जो करते हैं शख्सी पॉलिसी मारते हैं, शब खून मारते हैं, ये बेहतर नहीं है। मीडिया एंकर्स या अच्छे जितने भी जर्नलिस्ट हैं, इनका भी ये हक है कि ये आगे डिलीवर अच्छा करें। तो ये सब शख्सी पॉलिसी हैं, ये कोई कानून नहीं है, कोई बारह लाख की चीज़ नहीं है, ये सब रातों रात ख़त्म भी हो जाती है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो सूरत हाल है ये जंग की तरफ नहीं जा रही, यानी जंग नहीं होनी, इसी तरह टेंशन रहनी है कुछ अरसा और फिर ख़त्म हो जाना है मामला? पॉसिबल ही नहीं है। जंग किस एटम चलाएंगे, ये क्यों चलाएंगे? ये फ़ौज आपको चला रही है, उधर ज़रा फ़ौज नहीं चला रही है, फ़ौजी जवान फिर पाक फ़ौज इस्लाम, ये क्यों नहीं करते? एक नहर निकालनी हो तो इनके लिए बहुत ज़्यादा कशीदगी बढ़ जाती है। तो जंग करेंगे हम लोग? पॉसिबल नहीं। हमें अपने मुल्क की इकोनॉमी के बारे में सोचना चाहिए, अपनी अवामुल नास के बारे में सोचना चाहिए, हमें कोई इससे भी बेटर अपने फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है, जंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए, जंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और तबस्सुम बुखारी साहब, आपका क्या व्यू है? क्योंकि सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, शायद ये मुसल्लत भी की जा सकती है जंग, जिस तरह मामला बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि टेबल पे तो होनी चाहिए गुफ्तगू बिल्कुल, और पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है, हम अपनी तारीख भी देखते हैं, अमन का मैसेज होता है, पहल नहीं की जाती। मगर अगर जंग मुसल्लत हो जाती है उस सूरत हाल में तो फिर खूब लड़ना चाहिए, ये तालीमात भी हैं हमारी। मगर इस वक्त आपको लगता है कि ये गैर ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा जो बयानबाजियां हो रही हैं, इंडियन मीडिया को हम देखते हैं, वहाँ तो जब उनका मीडिया सुन लें तो हमें लगता है कि जंग शुरू हो चुकी है, जंग लग चुकी है। तो ये मीडिया का भी बड़ा अहम किरदार होता है। तो खैर, हम रियल स्टेट की चूंकि बात कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि इस सूरत हाल में जो टेंशन क्रिएट हो चुकी है करंटली, जंग होती है या नहीं होती, ये तो बात का एक किस्सा है, इस वक्त क्या देख रहे हैं? रियल स्टेट सेक्टर पर असरात हैं कुछ? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम पाक परवरदिगार रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात पे, दुरूद व सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद पे। रिजवान साहब, मैं आपका और आपकी पूरी टीम का, न्यूज़ वन चैनल का बेहद मशकूर हूँ कि आपने हमें मदऊ किया, यहाँ पे बोलने का मौका दिया। जी, आपने जो सवाल किया कि यहाँ पे जंग होगी या नहीं होगी, मैं नहीं देखता कि जंग होगी, क्योंकि दोनों ममालिक एटमी क़ुव्वत रखते हैं। ठीक है। और ये मोदी साहब अपने ज़ाती मफादात के लिए
मुल्क को कौम को दाव पे लगा रहे हैं और उसके असरात अगरचे दोनों ममालिक पर पड़ रहे हैं, लेकिन जंग होते हुए मैं नहीं देख रहा कि जंग होगी, क्योंकि पाकिस्तानी अफवाज अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन दुनिया की मानी हुई अफवाज में शामिल होती हैं और पाकिस्तान की अफवाज की खिदमात जो हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है और ना ही पाकिस्तान के जो एटमी क़ुव्वत है वो किसी से ढकी छुपी हुई है। ठीक है, ये इसके असरात डेफिनेटली प्रॉपर्टी का हो या बिज़नेस का हो, उसमें जंग अगर कोई इस तरह का खौफ व हरास पैदा होगा तो उसके असरात तो हर बिज़नेस पर होते हैं। बिज़नेस से अलावा हर आम ज़िंदगी, म्यारे ज़िंदगी, आम हालात जो हैं उस पर भी इसके असरात पड़ते हैं। डेफिनेटली प्रॉपर्टी पे इसके असरात अब क्या पड़ने हैं, प्रॉपर्टी पे तो हालात पहले से ही ख़राब हैं और इससे मज़ीद ख़राब होने को जा रहे हैं। अच्छा। तो मैं नहीं समझता कि ये जंग लगेगी। अच्छा, आप क्या समझते हैं करंटली रियल एस्टेट सेक्टर के जो हालात हैं वो ठीक नहीं है, उसमें कोई बेहतरी नहीं आई? नहीं, जंग के अलावा पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट के पहले से ही जंग के हालात हैं। अच्छा। और टैक्सेस की भरमार है जिसकी वजह से रियल एस्टेट का कारोबार इस वक्त नुगफ्ता बह सिचुएशन से गुजर रहा है। ठीक है। और रियल्टर्स के लिए बहुत मुश्किलात हैं। एक इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। यहाँ तक कि जो एक प्रॉपर्टी का काम करने वाला बिज़नेस कर रहा है वो अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉपर्टी के बिज़नेस में लगाने के लिए तैयार नहीं है, ड्यू टू दिस रीज़न, क्योंकि जो प्रॉफिट उसको एक्सपेक्ट होता है उससे ज़्यादा कहीं ट्रांसफ़र के अखराजात हैं जो इस वक्त लगे हुए हैं। अच्छा, बुखारी साहब, ये जब 2025 का आगाज़ होता है तो इसको यही कहा जाता है कि ये रियल एस्टेट का साल है और हमने 2025 के आगाज़ में देखा भी, पहले 2 माह में महज बात हुई, इसको बेशक र्यूमर कह लें, लेकिन उसकी बेस पे भी मार्केट में तेज़ी ज़रूर आई, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो तेज़ी ख़त्म हो गई और खामोशी हो गई। पॉलिसीज़ पर बात तो बहुत हुई मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी अब तक। लेकिन जो काइबोर में कमी हुई उसको ज़रूर हमें पॉइंट आउट करना चाहिए। काइबोर में कमी की वजह से भी एक तेज़ी आई। आपको क्या लगता है कि ये जो खामोशी जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में है, सबसे बड़ी वजह क्या है? रज़वान साहब, सबसे बड़ी वजह गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट की जो है वो मुस्तकिल सिचुएशन नज़र नहीं आती कि आज है या कल नहीं है। अच्छा। सबसे पहली बात तो स्टेबिलिटी नहीं। स्टेबिलिटी नहीं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो भी गवर्नमेंट आई वो IMF की टोटली मरहून मिन्नत है, अपनी पॉलिसी बना नहीं सकती। अगर ये चाहते भी हैं कि हमें कोई गवर्नमेंट आवाम को, पब्लिक को रिलीफ देना चाहे तो ये दे नहीं पाते, क्योंकि जब ज़ाहिर है उनके मरहून मिन्नत हैं तो ये अपने फ़ैसले खुद नहीं कर सकते। इसकी वजह से ये एक बड़ा फैक्टर है। दूसरी बात यह है कि प्रॉफिट रेट बैंकों के इस कदर ज़्यादा थे कि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में करने की बजाय लोग ज़्यादातर बैंकों में पैसे रख के उससे प्रॉफिट लेते रहे। मौजूदा गवर्नमेंट ने उसके प्रॉफिट की रेशो कम की है, जिससे तो करते हैं कि बेहतरी आएगी, लेकिन इसलिए नहीं आ रही कि लोग गोल्ड में, लोग यूरो में, लोग डॉलर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करना, लोग इसलिए ज़्यादा अपने आप को लेकिन इन द एंड तो बुखारी साहब फ़ायदा तो रियल एस्टेट का ही है अगर तो ऑथेंटिक काम हो, क्योंकि गोल्ड के साथ रियल एस्टेट को तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन आपकी बात ठीक है कि लोग जो इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में वो इस वजह से ही करते हैं कि शायद जब उनको कोई डर लग रहा हो इन्वेस्टमेंट करते हुए या उनको अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर ना लग रही हो। देखिए, गवर्नमेंट अगर आज आपने जैसे जिक्र किया कि 2025 के स्टार्ट में एक ह्यूमर थी कि प्रॉपर्टी के हालात जो हैं वो रियल एस्टेट के हालात बहुत बेहतर होने जा रहे हैं, तो उसका देखा इम्पैक्ट के खौफ व हरास की कैफियत कम हुई, तो इन्वेस्टमेंट भी हुई और इन्वेस्टमेंट भी हुई, फॉरेन लोगों ने ओवरसीज ने भी पैसा, ओवरसीज को जब ये पता हो कि हमारा सरमाया सेफ है तो वो डेफिनेटली रेमिटेंस भेजते हैं। अगर उनको ये कॉन्फिडेंस दे दिया जाए कि आपका सरमाया भी सेफ है, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है, आपके को सेफली तरीके से बिज़नेस करने दिया जाएगा, आपके ऊपर टैक्सेस की कुछ छूट दी जाएगी, तो डेफिनेटली रेमिटेंस बढ़ सकता है और इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है, प्रॉपर्टी के हालात बेहतर हो सकते हैं। सही, बिल्कुल ठीक है जी। थानवी साहब, आपकी जानिब आऊँगा, क्योंकि आगाज़ में हम पहले बात कर रहे हैं कशीदगी के हवाले से जो पाक भारत चल रही है,
اور جنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ تو بعد کی صورتحال ہے. کرنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں ایک ٹینشن ضرور ہے, خواہ وہ ہماری تاریخ بھی رہی ہے, جنگیں ہوتی رہی ہیں, ریئل اسٹیٹ بھی چلتا رہا ہے اور کوئی چیز ختم نہیں ہوئی, مگر اس وقت جو صورتحال ہے آپ نے کوئی دیکھا مارکیٹ میں کوئی دباؤ نظر آ رہا ہے یا کوئی خاموشی نظر آ رہی ہے؟ آپ کو کیا اثرات نظر آ رہے ہیں اس کے؟ السلام علیکم جی, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. جی, جنگ کے حالات کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں, میں پہلے یہ گزارش کرتا چلوں, جو جس بیس کے اوپر, جس انسیڈنٹ کے اوپر یہ لوگ جنگ کا رونا رو رہے ہیں انڈینز, یہ ان کی خود ساختہ پیدا کی ہوئی چیز ہے. ٹھیک ہے. اور جس میں ہمارے افواج پاکستان کے اور ہمارے گورنمنٹ کا ایک اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے کہ یہ اس میں پاکستان کا ظاہر ہے کوئی کردار الحمدللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان نے کبھی بھی اس چیز کے اوپر پہل کرنے کی کوشش بھی نہیں کری. اور اگر جنگ ہوتی ہے اور تو ہمیں ہمارے پاک فوج کے ساتھ, آرمی کے ساتھ ہے, چاہے ایئر فورس ہے, نیوی ہے, اور ہمیں ان کے اوپر تمام لوگوں کے اوپر پوری قوم ساتھ ہے. جی بالکل, پاکستان کے اوپر بھروسہ ہے, جو ہماری 1.2 ملین کی آرمی ہے, بالکل ان کے ساتھ ہے پوری قوم. اور اگر انشاءاللہ تعالی خدا نہ خواستہ اگر جنگ ہوئی بھی تو انشاءاللہ ہماری فوج ہے, ہمیں کسی صورت ان سے ڈرنے کی اور خوف میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, جو آپ بات کر رہے ہیں اور جو بخاری صاحب نے بھی فرمایا کہ جنگ مسلط اگر کی گئی, مسلط ہو جاتی ہے کی طرف سے, تو یہاں پہ جواب دینے کے لیے ہمارے افواج پاکستان موجود ہے. اگر مسلط ہو جاتی ہے تو اس کا بالکل جواب دینے کے لیے ہماری فوج بالکل تیار ہے, اور فوج صرف تیار نہیں ہے, عوام بھی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, میرا سوال آپ سے یہ بھی تھا اپنا تھانوی صاحب کہ اگر کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں اور یہ کشیدگی بڑھ جاتی ہے, تو چونکہ ان دا اینڈ بزنس کمیونٹی اور اکانومی, خاص طور پر ریئل اسٹیٹ سیکٹر, اثرات تو ہوتے ہیں, تو آپ کیا اس وقت فور کاسٹ کر رہے ہیں کہ کیا اثرات ہوں گے ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر؟ آیا کوئی خاموشی دیکھ رہے ہیں, آگے کوئی نقصان تو نہیں دیکھ رہے؟ دیکھیں, اس وقت اگر میں اوور آل بات کروں تو پاکستان کی کنڈیشن, پاکستان کے حالات بہتری کی طرف ہیں الحمدللہ. بتدریج جیسے کہ آپ نے ذکر کیا, شرح سود میں بھی کمی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ پاکستان میں آنا شروع ہوئی ہیں اور لوگوں نے پراپرٹیز کے اندر اور دیگر چیزوں کے اندر انویسٹمنٹ شروع کی ہے, تو یہ بھی ایک خوش آئند ہے. اور دوسرا, جو ٹیکسز میں کمی ہوئی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے, جیسے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کو ختم کیا گیا ہے, اور آگے بھی ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ کمیٹیز بنائی گئی ہیں اور اس کے اوپر بھی مزید ٹیکسز کی کمی کی جائے گی. تو پاکستان میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے اور بزنس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی اچھی امید ہے. اور ابھی بھی جیسے اگر میں کراچی کی بات کروں, کراچی میں اس وقت ڈیولپمنٹ کا کام, ہاؤسنگ کا کام اچھا چل رہا ہے. تھوڑا مٹیریل کاسٹ کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں پریشانی ہے, کیونکہ مٹیریل کاسٹ جو ہے وہ لوگوں کی نیڈ سے باہر ہوا ہے, اور کاسٹ آف کنسٹرکشن میں جس کی وجہ سے تھوڑا اضافہ ہوا ہے. اگر ٹیکسز کی کمی آئے گی تو مزید بہتری ہوگی, اور اگر جنگ کے حالات ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پھر تو اوور آل چیزیں تھوڑا سا پریشانی کا باعث بنیں گی. مگر مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ایسا ہوگا نہیں, اور اگر ہوا بھی تو اس میں ریوائیول اتنا مشکل کام نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جی, یعنی آپ کر جائیں گے بالکل اس حوالے سے پازیٹیو ہیں, انشاءاللہ سروائیو کریں گے. بالکل. اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جس نے چلنا ہی ہے, لوگوں نے اپنا گھر بنانا ہی ہے. اور ناظرین, یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے, ہماری تاریخ بھی ہے ہمیشہ سے. اگر ہم اپنے افواج کے حوالے سے بات کر لیں یا پھر ہم اپنی قوم کے حوالے سے بات کر لیں, ہمیشہ سے پازیٹیو اور ہمیشہ سے پرعزم رہے ہیں. اور مسلمانوں کا تو یہ شیوا ہے کہ وہ گھبرایا نہیں کرتے, اور الحمدللہ ہماری قوم اسی طرح شانہ بشانہ اپنے پاک و فوج کے ساتھ بھی کھڑی ہے. لیکن ہم امن کے خواہاں ہیں اور ہم پر امید ہیں کہ امن کے ساتھ معاملہ سیٹل ہو جائے گا. لیکن اگر جنگ مسلط کی گئی تو پوری قوم پاک و فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہے. آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں. تھانوی صاحب, میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ خبر آئی ہے وزیر بلدیات سندھ فرماتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ سے وابستہ افراد کی رجسٹریشن کے لیے قانون سازی کی جائے گی. اچھا, اس سٹیٹمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک رجسٹریشن, یہ کیا پروسیس ہے؟ آیا اس سے پہلے یہ رجسٹریشن نہیں ہوئی, اور اس میں کیا چینجنگز ہونے جا رہی ہیں, کس طرح سے بیان کریں گے؟ دیکھیں جی, اس کمیٹی کا میں بھی پارٹ ہوں, چیئرمین سدرن ریجن آباد کا. تو اس میٹنگ میں میں بھی موجود تھا جس دن یہ میٹنگ کی گئی, اور بالکل سعید غنی صاحب نے اس بات کا اظہار کیا کہ جتنے بھی دیکھیں ہماری ٹریڈ باڈیز بنی ہوئی ہیں, جیسے بلڈر ایسوسی ایشن کی الگ بنی ہوئی ہے, بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی,
اسی طرح اسٹیل ایسوسیشن بنی ہوئی ہے اور جتنے بھی الائٹ انڈسٹریز ہیں ان کی ایک ایسوسیشن بنی ہے اور یہ رجسٹرڈ ایسوسیشنز ہیں. اچھا جتنی بھی ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کام کر رہے ہیں ہمارے شہر میں ان کی ریئلٹرز ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں جو مختلف اداروں کے ساتھ جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں. اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی رجسٹریشن نہیں ہوئی ہوئی, ان کو رجسٹر کرانے کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا انلیگل کنسٹرکشن کا کام کراچی میں خاص طور کے اوپر تھوڑا سا عروج پکڑ رہا تھا, مگر ہمارے سندھ گورنمنٹ نے اس کے اوپر اسٹاپ لگانے کی کوشش کی ہے جس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کراچی کی مارکیٹ ہمیشہ سے اور دیگر شہروں سے اگر کمپیئر کریں تو تھوڑا سا اوپر ہی تصور کی جاتی ہے, اور یہاں پہ اگر انلیگل کنسٹرکشن ہوتی ہے تو جو لیگل کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی تھوڑا ڈیمیج ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انلیگل کنسٹرکشن کے اوپر اگر لوگ اپنی انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیسے کم ہوتے ہیں, اور لیگل کنسٹرکشن میں اگر انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی ڈاکیومنٹیشن بڑا مکمل ڈیمیج بھی ہوتی ہے, ہو اس کے سکتا پیسے ہے, زیادہ لوگوں کی ہوتے ہیں. زندگیوں سے پھر کھیلا جاتا ہے یقیناً جب کنسٹرکشن کا جو معیار ہے وہ اس پر کمپرومائز کیا جائے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ٹھیک. آپ کا پوائنٹ آ گیا. شفقت مندیشہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا. اور دوسرا یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جیسے اگر انلیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے شہر میں تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بہت ساری نیوزز میں آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ کراچی میں فلاں جگہ کے اوپر فلاں بلڈنگ گر گئی یا اس کی چھت بلڈنگ گر جاتی ہے, آگ لگ جاتی ہے بلڈنگ میں. ریگولیٹری اتھارٹیز جو ہوتی, بلڈنگ گر جاتی ہے, آگ لگ جاتی ہے, اس میں فائر ایگزٹس نہیں ہوتے, کہیں سے نکلنے کی ایمرجنسی ایگزٹس نہیں ہوتے, پریشانی ہوتی ہے. تو ان کی ریگولیٹری باڈیز موجود ہیں شہر کے, مگر انلیگل کنسٹرکشن جہاں ہو رہی ہے ان کو ریگولیٹری باڈیز لک آفٹر ظاہر نہیں کر رہی ہوتی کیونکہ ان کے نقشے نہیں پاس ہوتے. تو ان کو اسٹاپ لگانے کے لیے اور وہ ریئلٹرز کو اسٹاپ, اور ان ریئلٹرز کو اسٹاپ لگانے کے لیے جو لوگ اس خریداری میں انوالو ہوتے ہیں ان لوگوں کو یہ نہیں بالکل جی پیرامیٹرز ہونے چاہیے بالکل, اور ان پر بالکل یہ چیک اینڈ بیلنس بڑا ضروری ہے تاکہ کوئی شخص انویسٹمنٹ کرتا ہے, اپنی جمع پونجی لگاتا ہے اور وہ اپنے ایک چھت کے لیے انسان یہ کام کرتا ہے تو یہ اتنا بڑا ایک سانحہ پھر بعد میں بن جاتا ہے. اس پر بالکل کام ہونا چاہیے. شفقت مندیشہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا. ریئل اسٹیٹ ایسوسیشنز کے حوالے سے چونکہ ذکر کیا تھانوی صاحب نے بھی, جو یہ ایسوسیشنز بنتی ہیں ہر شہر میں ہیں, ہمارے پورے ہر صوبے میں بھی ہیں, پھر ٹاؤنز میں بھی ہیں, آپ چونکہ آل پنجاب کو بھی دیکھتے رہے ہیں, آپ یہ بتائیے کہ جو ایسوسیشنز ہوتی ہیں اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریئلٹرز ہوتے ہیں بہت سے ٹاؤنز میں ہم نے دیکھا, یا ہمارے لاہور میں آپ دیکھ لیں, پراپرٹی کی ویلیو کو جب چاہیں بڑھا دیا جاتا ہے یا پھر گرا دیا جاتا ہے. تو عام آدمی کی اس یقیناً بہت وابستگی بھی ہوتی ہے اپنی انویسٹمنٹس کے ساتھ. کیا یہ جو ایسوسیشنز ہیں ان پر ان کا کنٹرول ہوتا ہے یا کوئی کردار ابھی تک ادا کیا ہے انہوں نے؟ آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا؟ جی بالکل, الیکٹڈ جتنی بھی ایسوسیشنز ہوتی ہیں وہ یو سی لیول پہ ہوں, وہ ٹاؤن پہ ہوں, وہ ڈویژن لیول پہ ہوں, وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوں, ٹھیک ہے, اور کن پاسبل کہ ایک آرڈر چلتا ہے, ایک پرفارما چلتا ہے کہ جی یہ سرکل ہمارا جاری ہے, اس پہ ہم نے یہ سبمیشن کرنی ہے یا ہم نے ریٹ بڑھانے ہیں یا ڈی سی ویلیو اس کے مطابق بڑھانے ہیں. ٹھیک ہے, بیسیکلی کبھی ہمارے دور میں ہوتا تھا کہ پیرلل نہیں چلا جاتا تھا, ٹھیک, اپوزیشن ہوتی تھی, الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ, ایک جیتا اور ایک ہارا. اب پیرلل ایک دوسرے کے ساتھ, کچھ جیتے کے ساتھ بھی پیرلل چل رہا ہے. یہ 3-4 سال سے ہم بہت زیادہ اسے نوٹ کر رہے ہیں اس چیز کو, اسے چینج کریں گے. سیکنڈ, ہماری جو انڈسٹری ہے جو اچھا ابھی آپ کو لگتا ہے کہ جو ایسوسیشن ہے وہ اس میں کوئی اپنا کردار ادا کر رہی ہے؟ کیوں نہیں کریں گی, بہت زیادہ کریں گی. آپ دیکھیں عید الاضحیٰ کے بعد انشاءاللہ پاکستان لیول پہ ہمارے ابھی بھی ٹاسک فورس کے جو ممبر ہیں, سردار طاہر صاحب, وہ پرائم منسٹر ٹاسک فورس کے ممبر ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ہم ایک کال دیں گے جس میں ہمارے ساتھ 24 انڈسٹری شامل ہیں. یہی ہم نے 18 اور 19 میں کیا تھا, لیکن گورنمنٹ بدقسمتی سے اس وقت بھی نون کی تھی. ایگزیکٹلی میں اسی پر آنا چاہتا تھا کہ ٹاسک فورس تو پہلے بھی بنی ہے, ٹاسک فورس کا ہم ذکر کر رہے ہیں 2025 کے آغاز سے ہی سر, مگر اس میں شفقت صاحب ہم نے دیکھا کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. ٹاسک فورس یہ اچھا عمل ہے یقیناً حکومت کا کہ انہوں نے آن بورڈ لیا ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے لوگوں کو, ان کی بات سنی, مسائل سنے جائیں گے تو سولوشن کی طرف آئے گا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک گورنمنٹ نے سنجیدگی کے ساتھ کوئی اس پر امپلیمنٹیشن بھی کی ہو؟ سر جب تک یہ اپنا کشکول توڑیں گے نہیں, مانگنے کی عادت نہیں چھوڑیں گے, تو آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ جس طرح ابھی آپ نے پاک فوج کے بارے میں کہا, تو ہمارے بھی ریمارکس تو یہی ہیں, بٹ ایٹم سے ایٹم نہیں کھیلا جاتا نا. اس لیے اسی طرح جب یہ اپنا کشکول توڑیں گے, اپنے ملک کو سٹیبل کریں گے. کشکول توڑنے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ آئی ایم ایف کی بات کر رہے ہیں؟ جی آئی ایم ایف کی,
یہ کیا کرتے ہیں, ادھر سے پیسے مانگتے ہیں, ادھر سے ایک اب تو دیکھیں جیو پہ آپ نے دیکھا کہ خانزادہ صاحب ایک برانڈ ہے, آپ کی طرح انشاءاللہ آپ بھی ہوں گے, تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی یہ سارے ٹیکس ریٹرن ہو گئے ہیں جناب, سی وی ٹی اسٹامپ ڈیوٹی ختم ہو جائے گی, تو تیسرے دن بعد میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی نہیں آئی ایم ایف نے ریجیکٹ کر دیا. وائی؟ کیونکہ شخصی پالیسی ہوتی ہے. جب تک ہم اپنے ملک کو, اپنے آنے والی جنریشن کو ان کے پاؤں پہ نہیں کھڑے کریں گے, اپنی 24 انڈسٹری کو نہیں دیکھیں گے, کس طرح ممکن ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے؟ صحیح. ہم صرف پیسے مانگنے میں رہتے ہیں. کیا نہیں ہے ہمارے ملک میں؟ صحیح. کیا معدنیات نہیں ہیں, کیا زراعت میں نہیں ہے؟ بے شک ہم ریئل اسٹیٹ کے ذریعے ٹورزم کو اگر فروغ دے دیں تو بڑا کچھ اس میں سر دیں تو تب ہے نا, دیں تو تب ہے نا. آپ نے بندیشہ صاحب فرما رہے ہیں کہ حکومت کشکول نہیں توڑے گی, یہ سارے معاملات, تو ریئل اسٹیٹ کے جو ہمارے ممبران وہاں موجود ہیں جو اس وقت ریپریزنٹ کر رہے ہیں ٹاسک فورس میں, تو ان کا پھر کیا کردار ہے اگر وہ اس پہ کنوینس نہیں کر سکے حکومت کو؟ بہت بڑی بات آپ نے کی, مزہ آیا کہ آپ کی اینکرشپ کو دیکھتے ہوئے, ویری گڈ. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک ہمارا دور تھا, جس طرح پی ٹی آئی کا دور تھا تو بہت خوشحالی تھی ریلٹرز پہ. ٹھیک ہے, کیوں نہ ہم یہ بات کریں, گو میں مسلم لیگ نون کا ہوں, کیوں نہ بات کریں, 24 نہیں 50 انڈسٹریز اس کے ساتھ منسلک تھی, ہر گھر میں ایک روشن چولہا جل رہا تھا, روشنی تھی. اب کیوں نہیں ہے؟ جب بھی یہ لوگ آتے ہیں پتہ نہیں کہ اپنے ملک کی اکانومی کو گراتے کیوں ہیں, کوئی ان سے بات ہی نہیں کرتا. ممبر ہونے سے یا پریزیڈنٹ ہونے سے, وہ شفقت بندیشہ ہو یا بخاری صاحب ہو, جب آپ کو اقتدار آتا ہے, ہمارا اقتدار تھا, میرے ساتھ میجر صاحب تھے, تو میں نے 2 مرتبہ اسمبلی ہال بند کیا, بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. دیکھیں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار بھی جب کسی جگہ پہ جنگ کے لیے بھیجتے تھے تو امیر مقرر کیا کرتے تھے. جب تک آپ کی پریزیڈنٹ شپ, آپ کے قائدین ٹھیک ہوں گے تو وہ کس طرح کسی جگہ سے واپس آ جاتے ہیں اپنی مانگیں منوانے کے بغیر. میرے ساتھ تو آپ کے منسٹر تھے لاہور کے ملک صاحب, اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں, تو ہم نے یہ ریکارڈ ہے, یہ آن دا ریکارڈ ہیں یہ باتیں, ہم نے اسمبلی ہال بند کیا تھا 8 گھنٹے, رات کے محل 3 بجے صبح کے ہم نے اٹھے تھے, اور وہ پرویز ملک صاحب, تو دوستوں نے کہا تھا کہ بندیشہ صاحب اندر بیٹھنا ہے, وہ ڈی پی او شاید تھا کوئی, تو لوگوں نے کہا تھا یہ شخص اندر نہیں جائے گا, یہ یہاں پہ بیٹھے گا روڈ پہ. تو میں نے کہا اگر روڈ پہ نہیں بیٹھیں گے تو ہم بھی یعنی بندیشہ صاحب آپ کی بات سے میں یہ سمجھا ہوں کہ دیکھیں نا, ہم نے مانگیں منوائیں, یہی ساکڈار تھا. تو میں نے اسے ایک بولا تھا کہ یو آر ناٹ اے پارلیمنٹیرین, ٹھیک ہے, وی آر اے پاکستان, اور وی آر اے پاکستان, وی آر اے پاکستانی, یو آر ناٹ اے پاکستانی. تم نے بھاگ جانا جب گورنمنٹ جائے, باخدا جب گورنمنٹ گئی یہ بھاگ گئے تھے سارے. اب بھی وہ ہے, مجھے تو کوئی خوف نہیں ہے. تو یعنی ابھی بھی آپ کو گورنمنٹ سے امید نہیں ہے؟ کیوں نہیں, امید تو ہوپ حیات ہے, بٹ اس ٹائم کہ ہماری قیادت کو بھی چاہیے, اور ہماری یو سی لیول پہ ہمارے اگر وہ اپنا اقدام اٹھا رہے ہیں, پالیسیز بن رہی ہیں, وہ آپ کے بات ٹھیک ہے کہ یہاں پر آ کے یہ معاملہ رکا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملہ آپ نے دیکھا, سوری کہ ایک بات اور کرتے تھے, لوگوں کی خواہش تھی بڑے عرصے سے کہ میں ایک ورکر ہوں نا, لیڈر نہیں ہوں, لیڈر کام ہوں, ورکر زیادہ ہوں. انہوں نے کہا جی اب جب سے سی ایم صاحب آئی ہیں تو انہوں نے ایک داڑھی والا ادھر بندہ بٹھایا ہے, بشارت کے کیا نام ہے اس کا, باسط, پورے لاہور کی شفٹنگ ہو رہی ہے. پہلے این او سی تھی بھائی, وٹ مین شفٹنگ, SIFTIN شفٹنگ, جس طرح این او سی تھا, اب وہ این او سی بھول گیا, پورا لاہور فارغ کیے جا رہے ہیں, 70 لاکھ, اور لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں, خودکشیوں پہ مجبور ہیں. کیا یہی گورنمنٹ ہے جس کو ہم ووٹ دیتے ہیں؟ انہوں نے قسم کھائی کہ ہم نے گھر والوں کو بھی بے گھر کرنا ہے. میری یہ کہہ لیں کہ عوان بالا سے, اللہ کرے یہ ہمارے پاکستان میں ہوں, یہ درخواست ہے کہ جس طرح لاہور میں یہ انی پڑی ہوئی ہے LDA میں, اگر اسے نہ روکا گیا تو انشاءاللہ ایز اے پیٹرن چیف, ایز اے ورکر, ہم بہت جلد لاہور میں کال دیں گے سٹرائک. چلیں جی, آپ نے تو کال دے دیا, ہمارے پروگرام میں ریکارڈ انہوں نے کروا دیا ہے کہ اگر یہ معاملات بہتر نہ ہوں جو خاص طور پر LDA میں چل رہے ہیں. تو ناظرین, گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا, مگر ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پراپرٹی گائیڈ, اور بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی بخاری صاحب, آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سیکنڈ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پاکستان میں, چونکہ آل لاہور ریلٹر ایسوسیشن کا وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں, جہاں اقبال ٹاؤن ریلٹر ایسوسیشن کا چیف پیٹرن ہوں, تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں متنبع کروں انڈیا کو
کہ اگر پاکستان پر جنگ مسلط کی گئی تو پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوگی، اور ہم نے جو اپنے ہتھیار وہ اس لیے نہیں رکھے ہوئے کہ وہ ان کو چوکوں اور چراہوں میں لگانا ہے، ماشاءاللہ، ان ہتھیاروں کو ہم آپ پر استعمال کریں گے، اور پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے تمام تر ریئلٹرز افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ ہم جنگ کرنا بھی جانتے ہیں اور جنگ جیتنا بھی جانتے ہیں۔ ایک بات، زبردست، کیونکہ ہمارا ملک ہے، بالکل افواج ٹھیک، بالکل ہماری ہیں، ملک ہمارا ہے، ملک ہے تو ہم ہیں۔ افواج پاکستان کے دیکھیں ساتھ جی، تمام ملک تر ہے تو ریئلٹرز، یقیناً یہ کاروبار ہے، جی، ملک ہے تو یہ سارے سیاستیں ہیں، ملک ہے تو یہ ہم پروگرام کر رہے ہیں، ملک بے ہے تو شک، آپ کے ایسوسیشنز بے ہیں، شک، ملک ہے تو ریئل اسٹیٹ ہے۔ تو ہم اسی والے سے چونکہ بات کر رہے ہیں کہ ہر طرح سے ہمارے ملک کا کوئی بھی طبقہ ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو، یہاں پر ہم نے تفریق نہیں دیکھی، سب لوگ الحمدللہ اپنے دشمن کے خلاف شانہ بشانہ اپنے فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے بے ہیں، شک، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ ساری چیزیں ثابت بھی ہوں گی۔ بخاری صاحب، چونکہ شفقت صاحب نے ایک طرف اشارہ کیا کہ ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے اور پرائم منسٹر ٹاسک فورس کے حوالے سے بھی بات ہوئی، تو ان دا اینڈ مسئلہ ہو جاتا ہے آئی ایم ایف پر جا کے، یعنی پالیسیز بنانا چاہتے ہیں، اپنا کیس پٹ کر دیا ریئل اسٹیٹ کے ممبران نے، آن بورڈ جو لوگ ہوئے، لیکن عمل نہیں ہو سکا چونکہ ان دا اینڈ آئی ایم ایف کی شرائط ہیں۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف والی جو معاملہ ہے یہ کب تک ہمیں یہ سہنا پڑے گا، یعنی پھر ریئل اسٹیٹ میں کوئی بہتری نہیں آئے گی؟ سچ بولوں گا مجھے ڈر ہے کہ آپ کے پروگرام پہ پابندی نہ لگ جائے۔ نہیں لگے گی جی پابندی، ہم ریئل اسٹیٹ کی بات تو کر رہے یہ ہیں۔ بات یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جو کشکول توڑنا چاہیں تو یہ کشکول توڑ سکتے ہیں۔ پاکستان میں چند لوگ اتنے سرمایہ کار ہیں کہ پاکستان کا قرضہ اتارنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ اپنا ہی باہر جتنا سرمایہ انہوں نے باہر دبایا ہوا ہے یا باہر لگایا ہوا ہے، وہ سرمایہ اگر پاکستان میں واپس لے آئیں، اس ڈپازٹ کو پاکستان میں واپس لے آئیں، تو پاکستان کا نہ صرف قرضہ اتر سکتا ہے بلکہ پاکستانی قوم اپنے پاؤں پہ بھی کھڑی ہو سکتی ہے۔ نمبر ایک۔ ٹھیک ہے۔ نمبر دو، رضوان صاحب، میں ایل ڈی اے کے حوالے سے، جیسے کہ میرے محترم دوست کولیگ ہمارے چیف پیڈنر شفقت مندیشہ صاحب نے فرمایا، جی، ایل ڈی اے کے حوالے سے میں 2-3 پوائنٹس آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا، حکام بالا کے علم میں لانا چاہوں گا کہ ایل ڈی اے میں صورتحال یہ ہے کہ سفٹنگ کے چکر میں نام پہ منہ مانگے پیسے مانگے جا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی آخری ہماری ہے دیہڑی، اس کو ہم نے ضرور لگانا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو جس کا منہ میں آتا ہے وہ پیسے مانگ رہا ہے اور لوگ رول رہے ہیں۔ اور شفٹنگ کے بعد میں بھی 1-2 کیسز ایسے آئے ہیں جن کے بعد بھی لوگوں کے پلاٹس کینسل ہوئے ہیں۔ اب ایک این او سی کی میں بات لیتا ہوں، جی، فائل ان کے پاس ہوتی ہے، ریکارڈ ان کے پاس ایل ڈی اے میں ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ریکارڈ لوز ہو رہا ہے، ریکارڈ کی جو فائل ہے وہ گم کر دیتے ہیں اور آنر کو کہتے ہیں کہ جی آپ اس کو ڈپلیکیٹ بنوائیں، اور ساری کی ساری رسپانسبلٹی آنرس کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ فائل ان کی کنسٹڈی میں ہے، ان کے پاس ہے، تو وہ گم کیوں ہوئی؟ اس کی رسپانسبلٹی وہ کون لے گا، رسپانسبلٹی کون لے گا؟ ایل ڈی اے کی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جب یہ ایک دفعہ این او سی دے دیتے ہیں تو دوسری دفعہ این او سی کیوں، تیسری دفعہ این او سی کیوں، چوتھی دفعہ این او سی کیوں؟ جب ایک کاغذ کی یا ایک فائل کی یا ایک پلاٹ کی، ایک گھر کی وہ ریکارڈ این او سی کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہو گیا، تو اس کے بعد دوبارہ این او سی لینے کا جواز ہی کوئی نہیں پیدا ہوتا۔ سمپل سی بات ہے، اگر کسی کا بلڈنگ پیریڈ شارٹ ہے، اگر کسی کے کوئی پیسے ڈیوز واجبات شارٹ ہیں، تو وہ ان سے وصول کیے جائیں، پروسیس کو آسان کیا جائے۔ اب لوگ ایل ڈی اے سے دن بدن تیزی سے متنفر ہو رہے ہیں جی، اور پرائیویٹ اسکیموں کی طرف جا رہے ہیں۔ میں ایک ایگزامپل دوں گا نام لیے بغیر، لیکن مجھے لینا پڑے گا، جو اپلیکیشن ہے وہ کرنی پڑے گی۔ یہ حقیقت کو، سچ کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ بالکل۔ دیکھیں، الکبیر ٹاؤن ایک چند سالوں میں الکبیر ٹاؤن نے ڈیولپ کیا، لوگوں کو ڈیلیور کیا۔ الکبیر ٹاؤن پہ لوگوں کا ٹرسٹ قائم ہوا۔ الکبیر ٹاؤن میں لوگ انویسٹمنٹ کرنے سے گھبراتے نہیں ہیں، وہاں پہ پیسہ لگانے سے گھبراتے نہیں ہیں، وہاں سوچتے ہیں کہ ہم نے پلاٹ کی انویسٹمنٹ کی وہ ہماری ضائع نہیں جائے گی، ہمارے پلاٹس اس کے بدلے میں ضرور ملے گا۔ لوگ، مافیا ایسا ہے، ٹاؤن پلانر، ٹاؤنر جو ہیں، بلڈرز ہیں، کہ اگر ایک اسکیم میں یا ایک ٹاؤن میں
500 प्लाट हैं तो वहाँ 5000 फाइल बेचते हैं और उसके बाद ये आपकी बात बुखारी साहब बिल्कुल मैं सेकंड करूंगा, चूंकि जिस तरह आपने जिक्र भी किया अलकबीर का, जो एक्चुअल वहां पर इन्वेंट्री होती है वो बताई जाए और फिर डिलीवर भी किया जाए आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ हो सरमायाकारी में, तो यकीनन इस तरह दीगर जो डेवलपर्स हैं वो भी काम कर सकते हैं। मगर हमारे मुल्क में जो यूँ कहूँगा कि एक रिवायत बन चुकी है कि जितनी लैंड है उससे ज़्यादा सेल करनी है, जिसकी वजह से ओवरसीज हमारा जो सरमायाकार है उसका ट्रस्ट ब्रेक होता है और शेक होता है। लिहाजा अगर इस तरह से अलकबीर की तरह, या ख़ास तौर पर मैं नाम लेना चाहूँगा चौधरी औरंगज़ेब साहब की तरह, जिस तरह वो काम करते हैं, आम आदमी का एक एहसास करके उसको छत प्रोवाइड की जाती है, कंस्ट्रक्शन राइट्स दिए जाते हैं, आसानी पैदा की जाती है, अगर यही होने लगे तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा पाकिस्तान की इकोनॉमी जी रिजवान साहब, मैं बात को आगे आपकी बढ़ाता हूँ आपकी इजाज़त से। जी, चौधरी औरंगज़ेब साहब ने थोड़े से टाइम में अच्छा रिप्रेजेंट किया और अच्छा डिलीवर किया। आप लोग किसी वक्त ऐसा वक्त था जब डीएचए या बहरिया टाउन पे ट्रस्ट करते थे लोग और बहरिया टाउन और डीएचए से बाहर नहीं देखते थे, लेकिन मैं यकीन करें कि मेरी दिल खुशी से ये मैं अल्फाज कह रहा हूँ, चौधरी औरंगज़ेब साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने डिलीवर करके बहरिया टाउन और डीएचए से लोगों का इतमाद अलकबीर टाउन पे ले आए हैं। उन्होंने इतना अच्छा डिलीवर किया है, लोग पैसा लगाने से घबराते नहीं है कि अलकबीर टाउन में अगर हम सरमाया करेंगे, सरमाया लगाएंगे तो हमारा सरमाया डूब जाएगा। डिलीवर करके साबित किया है और उससे इन्वेस्टमेंट भी किया, लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। मैं अगर मुझे कहें कि मैं अलकबीर टाउन में इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं बेखौफ होकर बुखारी साहब, वो जो एक गैप था, जब आप चूंकि बहरिया का जिक्र कर रहे हैं, तो उसके बाद जो गैप था यानी 3 मरला के कटिंग का, यानी जो कम सरमायाकारी करना चाहते हैं या इस तबके के लोग हैं जिनके लिए ज्यादा पैसा यकमुश्त अदायगी नहीं कर पाते, उनके लिए जो गैप था उसको फिलअप किया, एक ये बड़ा अहम किरदार है। बेशक किया। और बिल्कुल ये आम बड़ा आदमी के पहुंच में एक लाहौर में घर बनाना बिल्कुल बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। और चौधरी साहब ने इसको आसान कर दिया। इस पे मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, बिल्कुल ठीक है, शाबाश भी देता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह पाक परवरदिगार उनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की। बिल्कुल ठीक। बंदेशा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्विकली? मैं तो जी सिंपल एज ए वर्कर यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होश के नाखून ले, अपने मुल्क को अपने पाँव पे खड़े करने के लिए कुछ सोचे। और हमारी जो इंडस्ट्री है प्रॉपर्टी की, देखें ये कुछ 24-25 इंडस्ट्रीज इसके साथ शामिल हाल है। ये बुरी तरह से क्लैप्स हो चुकी हैं, लोगों का रोजगार वाबस्ता है, बुरी तरह से क्लैप्स हो चुकी हैं। ना आपके पास जॉब है, ना पीटीआई ने जॉब दी, ना मुस्लिम लीग नून ने जॉब दी, ना कोई और देगा। तो हमें, अगर हम सेल्फ मेड लोग अपना काम करते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, तो इन लोगों को खुदा की कसम अगर मेरे बस में हो तो सर रिजवान साहब वोट भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये वोट लेकर 3 साल 4 साल लूटते हैं, फिर ये भाग जाते हैं। तो बाकी रही जो बात मेरे भाई ने की, बहुत अच्छी की, बट कोई भी डेवलपर हो वो डिलीवर करे तो वो अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं इसकी क्राइटेरिया ही यही है कि आपको डिलीवर करना पड़ेगा। और प्राइवेट डेवलपर अगर काम करता है तो यकीनन वो गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि अक्सर हमने देखा, जिस तरह अभी शौकत साहब आपने बात की, गवर्नमेंट में जब जो भी हुकूमत आती है, जिस पार्टी की भी, या जलसे जुलूस हम देखते हैं तो नारेबाजी यही होती है कि अपनी छत देंगे, और फिर उस तरह के मंसूबे भी आते हैं मगर वो उस तरह से तेजी से डिलीवर नहीं हो पाते। इस सूरत हाल में अगर प्राइवेट डेवलपर के साथ एक अच्छा कोलैबोरेशन कर लिया जाए, उसके लिए आसानी पैदा कर दी जाए, टैक्स पॉलिसीज में उसके लिए नरमी कर दी जाए, तो यकीन और बड़ा एक बाजू बन सकते हैं हुकूमत का। जनाब थानवी साहब, आपकी जानिब आऊंगा। जिस तरफ ये बात चल पड़ी है, मैं चाहूंगा आपका भी व्यू हम लें। जब गवर्नमेंट की हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट वादे बहुत करती है और फिर गवर्नमेंट में ना हो उससे पहले तो ज्यादा वादे होते हैं, मगर आम आदमी कहां खड़ा है? आम आदमी के लिए तो महंगाई बढ़ती जा रही है, वो लग्जरीज जो थी वो लोगों की खत्म हो गई हैं, और इस वक्त तो लाले पड़े हुए हैं पेट के। इस वक्त जो महंगाई का आलम है, उसके बाद अपना घर बनाना और मुश्किल हो गया है। तो जो खास तौर पर हम टास्क फोर्स के वाले से भी बात कर रहे थे, तो पहले भी मेरी जब बात होती है एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के रिप्रेजेंटेटिव से, तो उनकी तरफ से मुझे खबरें मिलती हैं। तो मैं चाहता हूं आज हमारे देखने वालों को खबर दीजिए कि उस टास्क फोर्स में जो जो चीजें अपना मशवरे दिए गए हैं फोर्स की जानिब से, कोई अच्छी खबर आ रही है, चूंकि आगे बजट भी आ रहा है। मैं 2-3 बातें जो मोहतरम मेरे दोनों बुजुर्गवार बैठे हुए हैं जी, उनकी बातों को आगे बढ़ाऊंगा। जैसे कि बुखारी साहब ने फरमाया कि अगर ये लूट खसूट का माल अपना वापस लेकर आ जाएं तो मुल्क की इकॉनमी में अपना एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं और मुल्क का कर्जा भी उतर सकता है।
تو میں بخاری صاحب میں یہ اس بات کو تھوڑا سا اس پہ لے کر جاؤں کہ لوٹا ہوا مال تو میرے خیال سے واپس نہیں آئے گا. آپ اور ہم یہ ضرور کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ بات ڈالے کہ مزید لوٹ کھسوٹ نہ کریں. اگر مزید لوٹ کھسوٹ نہیں کریں گے تو میرے خیال سے ملک کچھ عرصے میں اپنے پیروں کے اوپر دوبارہ اسی طرح گامزن ہو جائے گا اور اپنے کشکول بھی توڑ دے گا اگر لوٹ کھسوٹ نہ ہو. دوسری گزارش یہ ہے کہ پنجاب اور سندھ میں خاص طور پہ میں کراچی کی اگر بات کروں, اگر کمپیئر کریں تو جتنے مسائل بخاری صاحب نے بھی اور شفقت صاحب نے بھی لاہور کے حوالے سے یا پنجاب کے حوالے سے کیے تو وہ یہاں پہ ملٹی پلائی بائی 10 ہیں. وہ ملٹی پلائی اگر وہاں پہ اتنی ان کو پریشانی ہے تو ان ساری پریشانیوں کو ملٹی پلائی بائی 10 کر دیں تو وہ کراچی کے مسائل بنتے ہیں. اچھا, کراچی کے مسائل ہیں. سب سے پہلے تو میں کراچی کے مسائل کے اوپر سب سے پہلے ایک اہم بات کروں کہ کراچی میں کسی بھی بلڈر اینڈ ڈیولپر کی زمین جو ہے اس کے اوپر قبضہ راتوں رات کر دیا جاتا ہے. لوگ کروڑوں اربوں روپے کی زمینوں پہ اوپر قبضہ کر لیتے ہیں اور آپ پھر ان کے 10 سال کیس لڑتے رہے, ان کیسوں کا فیصلہ نہیں ہوتا. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ یہاں پہ ہمیں بلڈنگ بنانے کے لیے مختلف اداروں سے تقریباً 19 NOCs لینی پڑتی ہیں. ان 19 NOCs لینے کے باوجود بھی کسی صاحب طاقت آدمی کو اگر وہ بلڈنگ پسند نہیں آ رہی ہوتی تو ان کے ایک آرڈر کے اوپر اس بلڈنگ کو جو کہ مین شاہراہ کے اوپر ہوتی ہے اس کو گرا بھی دیا جاتا ہے. تو یہ 19 اداروں سے جو اپروول اور NOC لینا پڑتا ہے تھانوی صاحب, تو یہ تو پروسیس بہت کمپلیکیٹڈ ہے. اس طرح سے تو ہوتا ہی ہے. اصل میں جس پوائنٹ پر بات کرنا چاہتا ہوں تھانوی صاحب, یہ اگر فار ایگزامپل ایک پرائیویٹ ڈیولپر ہے اور اس نے بلڈنگ کا وعدہ کر لیا ہے, قسطوں پر آج کل اپارٹمنٹس آ رہے ہیں, لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, جو اپنا گھر نہیں بنا سکتے اپارٹمنٹ آسانی سمجھتے ہیں, ان دا اینڈ وہ سرمایہ کاری کر لیتے ہیں. اور یہ جس طرح وہ لسٹ بتا رہے ہیں کہ 19 NOC لینے پڑتے ہیں, تو ایسی صورتحال میں وہ کمپلیکیشنز بڑھ جاتی ہیں, وقت بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے, پھر میٹیریل کاسٹ بڑھ جاتی ہے, پروجیکٹ ڈیلیور نہیں ہوتا. تو جب پروجیکٹ ڈیلیور نہیں ہوتا تو سرمایہ کاری جو ایک عام آدمی نے کی ہوتی ہے وہ تو اس کی ڈوب جاتی ہے. تو یہ تو ان دا اینڈ بہت بڑا ایک نقصان ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ پروجیکٹ اناؤنس کرنے کے بعد پروجیکٹ اناؤنس کرنے کے لیے 19 NOCs لینی پڑتی ہیں, بالکل لینی پڑتی ہیں. اس میں میں کراچی کے حوالے سے, کیونکہ میری ایکسپرٹیز کراچی مارکیٹ کے حوالے سے ہے, پنجاب کے حوالے سے میں اتنا زیادہ میری ایکسپرٹیز, تو کراچی میں جتنے بھی ڈیولپرز کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ڈیلیور ٹائم پہ کوشش کرتے ہیں کرنے کی, مگر کچھ ہرڈلز ایسے آتے ہیں ہمارے کراچی میں اور خاص طور پہ سندھ میں, جس کی وجہ سے تھوڑے ڈیلیز ہو جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ جان بوجھ کے ڈیلیز کیے جاتے ہیں, عوام کا پیسہ بھی اس میں انوالو ہوتا ہے. کچھ لوگ انسٹالمنٹ دینے میں بھی گریز کر رہے ہوتے ہیں, ان میں بھی پریشانیاں ہوتی ہیں لوگوں کو. ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے لوگ اپنے کاروبار سے اپنی جاب سے پیسے نکال کے منتھلی انسٹالمنٹ پے کرتے ہیں, کہیں پھنس جاتے ہیں, جاب ختم ہو جاتی ہے, کاروبار ان کا کوئی پریشانی کا شکار ہوتا ہے تو وہ ان کی بھی پیسے رک جاتے ہیں منتھلی, تو اس کی وجہ سے بھی ڈیلیز ہوتے ہیں. پھر مٹیریل کاسٹ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں. مٹیریل کاسٹ بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ڈیولپر کہیں نہ کہیں پھنس جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے 4 سال پہلے 5 سال پہلے پروجیکٹ بیچا ہوا ہوتا ہے. جس قیمت کے اوپر وہ پروجیکٹ بیچتا ہے انہوں نے اس کے اوپر اپنی ورکنگ کی بھی ہوتی ہے, اور جب مٹیریل کاسٹ تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے تو وہ ان کی کاسٹنگ سے آؤٹ ہو جاتا ہے, اس لیے ان کو تھوڑا پریشانی ہو جاتی ہے. پریشانی بھی ہوتی ہے. اور بہت یوزلی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں تھانوی صاحب کہ وہ پروجیکٹ ڈیلیور نہیں کر پاتے, اور ڈیلیور نہیں ہوگا تو سرمایہ کاری جن لوگوں نے کی ہے وہ ڈوب جائے گی, اور پھر اوورسیز کی جب سرمایہ کاری ہوگی تو یقیناً یہ پاکستان کا ایک امیج اس سے خراب ہوتا ہے, کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. بالکل. تو اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے یقیناً یہ جو ایک پوائنٹ آج ڈسکس ہوا ہے, تو تھانوی صاحب میں چاہوں گا کہ یہ جو ٹاسک فورس کے ممبرز ہیں یہ ان تک بھی ہماری بات پہنچے اور اس کو بھی ڈسکس کیا جائے اس میٹنگ میں, تاکہ یہ جو پروسیسنگ ہے ڈیولپرز کے لیے اس کو بھی آسان کیا جائے جو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں, تاکہ عام آدمی کا سرمایہ کاری مزید محفوظ ہو. چونکہ کلوزنگ نوٹ ہے, بندے شاہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا, کیا میسیج دیں گے؟ چونکہ ہم نے بات تو کر لی ہے, جنگ کے اثرات تو کم ہی ہیں, لیکن جو یہ ٹینشن کریٹ ہوئی اس سے لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہماری قوم تھوڑی سی کنفیوژن کا بھی شکار ہو جاتی ہے اور بڑا جلدی اس چیز کو انٹیک کر کے شاید مایوس ہو جاتے ہیں ہم بہت سارے لوگ, یعنی کاروباری اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں. تو آپ کیا میسیج دیں گے دیکھنے والوں کو کہ کیا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے, خاص طور پر ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے؟ انشاءاللہ نمبر فرسٹ تو میں نے پہلے بولا ہے کہ کوئی جنگ وغیرہ نہیں ہوگی, کیونکہ ایٹم کا دور ہے, ایٹمی دور ہے, تو کامن سینس کی بات ہے کہ وہ ادھر ماریں گے وہ ادھر ماریں گے, ہر شے خراب ہو جائے گی. تو جو اوپرلا نمبردار ہے ان کا, جو دونوں کو پیسے دیتا ہے, کشکول دیتا ہے, وہ جنگ کرنے ہی نہیں دے گا. وہ اپنے اسلحے کے چکر میں تھوڑا تھوڑا
इनको तराता रहता है कि तुम इस तरह कर दो, तुम इस तरह कर दो। बीइंग अ मुस्लिम हमें अपनी पाक फौज को भी और बाकी मुस्लिम कंट्रीज को भी ये कहना चाहिए कि कुछ थोड़ी सी अगर सोच है तो उनकी हेल्प करनी चाहिए। सेकंड, फ़लस्तीन की इसराइल के खिलाफ। दूसरी ये बात है कि प्रॉपर्टी को हमेशा, जब भी आपकी ये गवर्नमेंट आई है, कोई भी ऐसी गवर्नमेंट आई है, खसूसन ये गवर्नमेंट, तो इन्होंने हमेशा इसे कमज़ोर करना चाहा है। यही टास्क वो प्राइम मिनिस्टर बिफोर सम मंथ्स आप देखें कि ये कहते थे कि प्रॉपर्टी को हम नहीं रहने देना, प्रॉपर्टी को हमने डाउन कर देना। बिल्कुल ठीक। अब हम उन्हें उठा रहे हैं। तो मुझसे तो ये फ्लैटिंग नहीं होती माय डियर, बट अगर रेल्टर्स एक हो जाए, रेल्टर्स ये सोच ले, हमारा प्रेसिडेंट पाकिस्तान का, हमारे दूसरे प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट के, डिवीजन्स के, तो 24 घंटे का टास्क है, हमने किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। चीजें बेहतर हो सकती हैं बुखारी साहब, ये अब भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, योर टेक 30 सेकंड। राना साहब, चीज़ ये है कि मैं पहली बात तो गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि अपने टैक्सेस में कमी करें। पिछले दौर से मैं नाम लिए बगैर जी, पिछले दौर में एक बहुत अच्छी एग्जांपल है इनके पास कि लोग घर खरीद रहे थे, धड़ाधड़ खरीद रहे थे, लोगों को घर बेचने वाले कम हो गए थे, खरीदने वाले ज़्यादा हो गए। वो एग्जांपल इनके सामने है इमरान खान के दौर में। अब अगर उसको ही फॉलो कर लिया जाए तो उससे आम आदमी का तो भला होता है ना जी, आम आदमी का तो भला होता है, रेवेन्यू आएगा। और दूसरी बात ये कि अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस में कमी ना की तो ऑल लाहौर रियल्टर एसोसिएशन एहतजाज की कॉल देने पे मजबूर होगी और हमें रोड्स पर आना पड़ेगा और हमें रोड पर आने से मजबूर पॉइंट आ गया जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। थानवी साहब 30 सेकंड्स, योर टेक। जी सर जी, मैं तो सबसे पहले तो मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान को लेकर भी और पाकिस्तान की अफवाज को लेकर भी, पाकिस्तानी आवाम को लेकर भी। और मैं आपके चैनल के थ्रू ये मैसेज बिल्कुल आगे तक अल्लाह ताला पहुँचाए कि भाई अगर आप हमारे मुल्क को ललकारेंगे, हमारे मुल्क की फौज को ललकारेंगे, तो हम उसका इंशाल्लाह मुंह तोड़ जवाब देंगे, जो आप देखेंगे और दुनिया भी देखेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, आपका मैसेज भी आएगा। तो दोस्तों हमारा मैसेज भी यही है कि हिंदुस्तान को कि तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। अगर इस तरफ मैली आंख से देखा तो यकीनन हम सब मुत्तहिद हैं। हमारे यहाँ के आप ख्वातीन को देख लें, हमारे यहाँ बुजुर्गों को देख लें, बच्चों को देख लें, जवानों को देख लें, सारे अपने कौम के साथ, अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। और यकीन कीजिए अगर जंग मुसल्लत की गई तो सिर्फ फौज नहीं लड़ेगी बल्कि पूरी कौम लड़ेगी। अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। मोहम्मद रिजवान सरवर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने